براہ راست سیالکوٹ وزیر دفاع خواجہ آصف پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے بہت بڑی قربانی دی ہوئی ہے دہشت گردی کے جنگ میں۔ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ہوئیں، انہوں نے دہشت گردی کی جنگ میں اپنی جان گنوائی، اور باوجود اتنی بڑی سانحہ کے، اتنے بڑے سانحہ کے، پیپلز پارٹی نے تشدد کا راستہ نہ اپنایا اور جمہوریت کا راستہ اپنایا۔ سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں، سیاسی اختلافات ہوتے بھی رہتے ہیں اور آئندہ بھی ہوتے رہیں گے، لیکن جس طرح عمران خان نے اندیا دیا ہے، یا ایک قسم کا انہوں نے تشدد کی طرف رخ ہماری سیاست کا جو ہے اس کا موڑنے کی کوشش کی ہے، اور ان کی اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو جان کا خطرہ ہو سکتا ہے، اور شاید جو ہے عمران خان کا موٹو بھی یہی ہے، مقصد بھی یہی ہے کہ سیاست میں خون خرابہ ہو۔ اس کے ہاتھ سے جو آج سے 8-10 مہینے پہلے اقتدار نکلا، اس کے بعد اس نے بہت سے پینترے بدلے ہیں، بہت سے جو ہے اس نے کارڈز کھیلے ہیں، لیکن سارے کے سارے اس کے پتے جو ہے وہ مات کھا گئے ہیں۔ یہ ایک نیا پتا کھیلا ہے جس سے ملک میں خون خرابہ ہو سکتا ہے، ملک جو ہے خدا نخواستہ تباہی سے دوچار ہو سکتا ہے۔ اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے، اس کے کوئی بیسس نہیں ہے، اس میں کوئی بیسس نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی نے کی تاریخ جو ہے اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ انہوں نے اپنے خون معاف کیے ہوئے ہیں، چاہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی تھی یا بے نظیر کی شہادت تھی۔ دونوں شہادتیں جو ہیں انہوں نے قبول کی، سیاست میں اپنا سفر جاری رکھا، اور آج بھی اللہ کے فضل سے وہ ایک بڑی پارٹی کی حیثیت سے ایک صوبے میں ان کی حکومت ہے، اور پی ڈی ایم میں وہ میجر پارٹنر ہیں پی ڈی ایم کی حکومت میں۔ تو جس طرف رخ موڑ رہے ہیں ہماری سیاست کا عمران خان صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی بددیانتی کسی سیاستدان کی اس وطن کے ساتھ، اس قوم کے ساتھ نہیں ہو سکتی جتنی اس کی ہے۔ اقتدار چھن جانے کا غم جو ہے، دیکھیں اس نے شروع کیا کہ میرے خلاف امریکہ نے سازش کی ہے، بین الاقوامی سازش ہے، امپورٹڈ سازش ہے، اور اب الزام امریکہ سے جو شروع ہوا تھا وہ محسن نقوی پہ آ گیا۔ اب اس کے الزامات کی حقیقت دیکھیں کہ کہاں سے الزام شروع ہوا اور کہاں پہ آگے کھڑا ہو گیا۔ اس نے اب کہا ہے کہ میری حکومت جو ہے محسن نقوی کی وجہ سے، جو ہمارے کیئر ٹیکر اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، ان کے اوپر جو ہے آ گیا۔ اس کے بعد جو ہے استعفے دیے، اور استعفے دینے کی جو مختلف قسم کے بیانات دیے کہ میں چوروں کے ڈاکوؤں کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتا، میں اس اسمبلی میں نہیں بیٹھنا چاہتا، یہ اسمبلی اس طرح کی ہے، اس طرح کی ہے، بڑی بڑھ کے مارے 3-4 سال کے بعد۔ تو ایک انسٹالمنٹ ہوئی، دوسری انسٹالمنٹ ہوئی، اس کے بعد انہوں نے کہا جی ہم اسمبلی میں واپس آ رہے ہیں۔ تو اسمبلی کی کہ جو بھی طریقہ کار ہے، جو بھی رولز اینڈ ریگولیشن، اس طرح کا انتظار تو نہیں کرتے۔ استعفے سارے منظور ہو گئے، اب استعفے منظور کروانے کے لیے عدالتوں میں جا رہا ہے، الیکشن کمیشن میں جا رہا ہے۔ آپ بتائیں یہ شخص جو ہے کسی جگہ بھی کھڑا رہ سکتا ہے 5-10 دن 15 دن کے بعد، بلکہ بعض کا تو ایک دن کے اندر پینترے بدلتے ہیں۔ یہ ملک کی تباہی کا پہلے بھی ذمہ دار ہے، معاشی تباہی کا، اور اب بھی ذمہ دار جو ہے۔ آئندہ خدا نخواستہ کوئی سانحہ پاکستان میں ہوا تو اس کی سراسر جو ہے ذمہ داری جو ہے عمران خان کے اوپر ہے۔ میں دیکھیں بصیرت ایک پولیٹیکل ورکر، میں پولیٹیکل ورکرز کی وکٹمائزیشن کے بالکل خلاف ہوں۔ سیاسی حکومتوں کو، مخالفوں کو جو ہے وکٹمائز نہیں کرنا چاہیے، ان کو جو ہے جھوٹے مقدمات میں
یا جھوٹے الزامات میں قید نہیں کرنا چاہیے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی اور پیپلز پارٹی کی ساری قیادت جو ہے بغیر کسی ایکسیپشن کے جو ہے پی ٹی آئی کے دور میں قید ہوئی۔ جو کچھ ان کے سامنے ان کے ساتھ ہوا وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ 10 مہینے ہو گئے ہیں، 2 آدمی ان کے پکڑے گئے پی ٹی آئی کے، جن کو 2 یا 4 دن کے بعد جو ہے رہائی مل گئی، اور اس کے بعد ان کے چہرے کسی نے نہیں دیکھے، نہ کسی جلسے میں نظر آئے ہیں۔ 2 دن دی مارے گئے سن، وہ دے بعد کو لبا ہی کوئی نہیں ہے۔ اب جو ہے چودھری فواد صاحب، میں پھر کہوں گا جو قانون اور قاعدے کے مطابق ہونا چاہیے۔ قانون اور قاعدہ جو ہے وہ اپنا خود تابع ہوتا ہے، وہ سیاسی حکمرانوں کے تابع نہیں ہونا چاہیے جس طرح پی ٹی آئی کے دور میں تھا۔ اگر کوئی ایسی بات ہے تو عدالتیں موجود ہیں، عدالتی نظام موجود ہے، قانون موجود ہے۔ کوئی وکٹمائزیشن ٹارگٹنگ جو ہے چودھری فواد صاحب کی یا کسی اور کی نہیں ہونی چاہیے۔ اب کوئی کہتا ہے کہ ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، کوئی کہتا ہے یہ ہو رہا ہے۔ میں یہی دن تھے، میں نے یہ بات پہلے کبھی کی نہیں ہے، لیکن یہ جو ڈرامہ لگایا ہوا ہے انہوں نے، میں اس سے مجبور ہوا ہوں۔ میں 22 جنوری کو مجھے نیب کی حراست سے جیل میں ٹرانسفر کیا گیا۔ 6 ڈگری ٹیمپریچر تھا، مجھے 2 کمبل دیے گئے کہ ایک کمبل نیچے ڈال لو اور ایک کمبل اوپر لے لو، اور ساتھ مجھے وہ اسد اڑائے صاحب محترم جو تھے، اللہ ان کو جزا دے، انہوں نے کہا جی میں تو کچھ نہیں کر سکتا ہے، کیمرے لگے دے نے تے پرائم منسٹر کا بندہ بیٹھا تھا کہ میں تو انج ہی کرنا۔ کھانا جو ہے انہوں نے کہا جی یہاں سے ملے گا، گرم پانی آپ کو میسر نہیں ہے، اور نہ کوئی بستر ہے نہ کچھ ہے، یہ 2 کمبل ہیں۔ آدھی رات کو میاں شہباز شریف نے مجھے گرم پانی کی وہ بوتل جو ربڑ کی ہوتی ہے کہ اپنے پاؤں میں رکھ لینا، سردی بے شمار ہے، تو مجھے پتہ لگا تمہارے پاس 2 کمبل ہیں، ایک اوپر لینے کے لیے ایک زمین پہ۔ یہ صورتحال 13-14 دن رہی۔ میں اس دوران ریمانڈ کے لیے آیا بھی عدالت میں، لیکن میں کوئی رونا تونا نہیں پایا۔ میں سیاسی ورکر ہوں، سیاسی ورکروں کے ساتھ وطن عزیز میں اس طرح پہلے بھی ہوتا ہے، آئندہ بھی ہوگا۔ میری دعا ہے کہ یہ روایت ختم ہو، لیکن ان کے ساتھ کچھ نہیں ہوا۔ جو فیسلٹیز ان کو میسر ہیں، آپ ٹی وی اور اخباروں میں دیکھ رہے ہیں جو ان کو فیسلٹیز میسر ہیں، اگر یہ جو ہمارے ساتھ انہوں نے کیا ہے، اس طرح مقدمات بنائے ہیں، میں اور زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن یہ خود جب نہال ہاشمی ڈسکوالیفائی ہوا تو انہوں نے کیا جو ہے وہ ٹویٹ کی، عمران خان نے کیا ٹویٹ کی، کس طرح انہوں نے جو ہے ہر چیز کو جسٹیفائی قرار دیا جو ہمارے جس وقت وکٹمائزیشن ہو رہی تھی، جس وقت نواز شریف کی وکٹمائزیشن ہو رہی تھی، جس وقت مریم کی وکٹمائزیشن ہو رہی تھی، شہباز شریف اور حمزہ کی اور باقی سب لوگ جو لیڈرشپ تھی اس کی وکٹمائزیشن کی، یہ کرتے تھے، یہ فرمائشی پروگرام کرتے تھے، بلا کے کہتے تھے کہ ان کو اندر قید میں ڈالو۔ 2-3 دن ہوئے نے تو رولا انج پایا جس طرح عمر قید ہو گئی ہے۔ تو یہ ان لوگوں کو سیاسی ورکروں کی کم از کم اپنی عزت آبرو کے لیے سیاسی ورکروں کے نام کی عزت آبرو جو ہے نا، اس کے حوالے سے کم از کم جو ہے کوئی عزت آبرو کے ساتھ وقار کے ساتھ جو ہے اگر مشکل وقت آتا ہے اس کو بھگتانا چاہیے۔ اللہ کسی پہ مشکل وقت نہ لے کے آئے، کسی کو جو ہے وکٹمائزیشن کا نشانہ نہ بنائے۔ ان کو وکٹمائزیشن کا نشانہ کسی نے نہیں بنایا۔ یہ عدالتوں کو دھمکیاں دیتے ہیں، یہ فوج کو گالیاں دیتے ہیں، فوج کے سربراہ کو گالیاں دیتے ہیں، عدالتوں کو پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، میں الفاظ بھی نہیں وہ رپیٹ کرنا چاہتا، اداروں کو گالیاں دیتے ہیں۔ اگر ادارے جو ہے یہ ان کے خلاف موو کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ وکٹمائزیشن ہو رہی ہے۔ اپنا جو ہے اپنی گفتگو، اپنا منہ جو ہے اگر بند رکھو، سیاسی طور طریقے سے اگر بات کریں تو کوئی آپ کے خلاف ایکشن نہیں لے گا، لیکن اگر آپ اداروں کے خلاف جو ہے ایسی باتیں کریں کہ ہم آپ کے گھروں تک پہنچیں گے، ان کی فیملیز کو جو ہے دھمکی دیں گے، تو لازمی طور پہ قانون حرکت میں آئے گا، اور قانون حرکت میں آیا ہوا ہے، اور آئندہ بھی جو اس طرح کرے گا قانون اس کو حرکت میں آئے گا۔ یہ تو 2 دن پہلے یہ خود فواد چودھری صاحب خود کہتے تھے کہ فلانا فلانے دن پڑھا جائے گا، فلانا فلانے دن،
جو میں آپ میڈیا والے گواہ ہیں، یہ ہوتا تھا نا کہ 2 دن پہلے یہ بتا دیتے تھے کہ فلانے نے بھی پکڑے جانا ہے، فلانے نے بھی پکڑے جانا ہے. تو ذرا اپنا ماضی سامنے رکھ کے جو ہے یہ رونا دھونا ہے، یہ ماتم، یہ پٹنا کٹنا جو ہے وہ کریں. اپنا ماضی رکھتے ہیں. ان 4 سال میں اپوزیشن کے ساتھ کیا کیا ہے، اور اب ملک کو جو ہے خون خرابے کی طرف لے کے جا رہے ہیں، ملک کو جو ہے انتشار کی طرف لے کے جا رہے ہیں. جعلی قسم کے جو ہے وہ بیانات دیتے ہیں جن کا حقیقت سے دور کا کوئی واسطہ نہیں. ایک بتا دیں، 25 لاکھ بندے کی اس نے لانگ مارچ کے جو بھی کرنا تھا، جو دھرنا دینا تھا، آخر دے ہوتے 5000 رہ گئے. کوئی حربہ اس کا کامیاب نہیں ہوا. ہی از اے ویری ڈیسپریٹ مین. کوئی حربہ کامیاب نہیں ہوا. اسمبلی کی ساری سیٹیں اگر آج گنوائی گئی ہیں، اس نے خود استعفے دیے ہیں. اس کے بعد جو زبان بولی ہے وہ آج بھی اس کی باز گشت جو ہے سنی جا سکتی ہے، جو اس نے اسمبلی کے متعلق کہا جب اس نے استعفے دیے. پھر علوی صاحب کو بلایا کہتا ہے کہ میری فوج کے نال ملاقات کرو. کر رہے یہ جو جرت ہے، جو حوصلہ ہے، وہ یہ بس اتنا ہے. اس کو کہتا ہے کہ میری ملاقات کراؤ. اسی انسٹیٹیوشن کو جو گالی دیتا ہے، اس کے سربراہوں کو گالی دیتا ہے، اور اسی پھر منتیں کرتا ہے. اگر آپ نے سیاسی عمل میں رہنا تھا یا آپ کی کوئی ایسی نیت تھی تو پھر فوج کو آوازیں نہیں دیتے. پھر آپ کو قومی اسمبلی موجود تھی. اس قومی اسمبلی میں آج سے 7-8 مہینے پہلے جو استعفے جب دیے تھے، اس کے بعد کہتے ہیں جی ہم واپس آ رہے ہیں، اور ساری باتیں جو ہے وہ ایوان میں، قومی اسمبلی میں، سینٹ میں سیٹل ہوں گی. جو ادارہ ہے اس قسم کے معاملات کو سیٹل کرنے کا، انہوں نے اس کو ابینڈن کیا، اس کو خیر آباد کیا، اس سے غیر حاضر ہو گئے، اس سے مستعفی ہو گئے، اور اب جو ہے فوج کو آواز دیتے ہیں کہ وہ ہم سے بات کریں. کیونکہ ان کو جس نے گود میں لیا تھا 2012-13 میں، جنہوں نے ان کی جو ہے مڈ وائفری کی تھی، جو ہے ان کو لے کے آئے تھے، وہ آتے ہیں، ان کو پرانی پڑی ہوئی ہیں، وہ آتے ہیں اب چھوڑ دیں. اب جو ہے اپنے بل بوتے پہ اگر سیاست ہو سکتی ہے، اپنی اوقات پہ سیاست ہو سکتی ہے، سیاست کریں، اور وعدہ مارنیاں بند کرن جڑا ہے کھبے سجے رہی ہیں. اچھا خالد صاحب یہ بتائیے گا کہ میں ایک بات کر رہا ہوں، پھر آپ بالکل کھل کے. کل انہوں نے خط بھی لکھے ہیں، میرا ہے سپریم کورٹ کو بھی خط لکھا ہے، اور آرمی چیف کو بھی میرا خط لکھا ہے. خط و خطابت اب شروع کر دی. ایک طرف بیان دیتے ہیں، دوسری طرف خط دیتے ہیں. دیکھیں، جن لوگوں کا آئین کے اوپر یقین ہو، آئین کے اوپر ایمان ہو، آئین کے ذریعے ان کی سیاسی پیدائش ہوئی ہو، وہ ادھر ادھر کھبے سجے جو ہے نا وہ نہیں لکھتے لیکچر. وہ ان فورمز کو، ان پلیٹ فارمز کو جو ہے استعمال کرتے ہیں جو آئین نے اس چیز کے لیے جو ہے ان کو مخصوص کیا ہوا کہ قومی معاملات جو ہیں وہ قومی اسمبلی میں یا پارلیمنٹ میں طے ہوں گے. آنا تھا اس میں آتے، اس کو خود انہوں نے ابینڈن کیا ہے، استعفے انہوں نے دیا ہے. تو ہم نے کوئی جعلی استعفے تو نہیں منظور کیے، ہم نے تو اصلی استعفے منظور کیے. ہم آوازیں دیتے رہے کہ آؤ اسمبلی میں آؤ، نہیں آئے اسمبلی میں، اور جب استعفے منظور کرنے چاہیے پھر دوڑتے دوڑتے آ گئے. اور پھر وہ آ کے جو ہم سے باتیں کرتے ہیں، جو آ کے ہمیں کہتے ہیں بیچارے ان کے ممبران جو ہے وہ اطمینان باتیں وہ اعتماد میں کہی ہوئی ہیں اس کے متعلق، عمران خان کے متعلق انہوں نے، میں نہیں بیان کرنا چاہتا. میں ایک اور، وہ بھی مجھے اچھا نہیں لگتا، لیکن میرے پہ آرٹیکل 6 کا مقدمہ بنایا گیا تھا کہ میں نے بغاوت کا مقدمہ، اور اس کی سزا پھانسی ہے. کابینہ نے منظوری دی تھی. آج جو لوگ جو چیخو پکار کر رہے ہیں اس کابینہ میں منظوری دینے میں موجود تھے. کیا ان کو اس وقت شرم حیا نہیں آئی کہ ایک پولیٹیکل ورکر کے خلاف جو ہے آپ آرٹیکل کا 6 کا مقدمہ جو ہے وہ بنا رہے ہیں؟ اور بعد میں پریس کانفرنس کی، ان کے ہی وزراء نے کی. مجھے آج بھی اس وزیر کا چہرہ یاد ہے جس نے میرے آرٹیکل 6 کی، یہ آرٹیکل 6 کا مجرم ہے.
اس وقت ان کو یاد نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے. وقت ایک جیسا نہیں رہتا, وقت بدل جاتے ہیں, سدا ایک جگہ جاتی. یہ سب سے بڑی لوگ احمق ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ وقت ایک جیسا رہے گا, اقتدار آئے گا تو اقتدار نہیں چھینے کا. اقتدار سدا جو ہے اقتدار اوپر والے کا ہے اور کسی کا اقتدار نہیں ہے. تو میں اس کے بعد جو ہے آپ سے اور میں ایک آپ کے میڈیا کو یاد کرا دوں کہ جس طرح اور ڈیفینیشن ہوتی ہے نا ان کی چودھری پرویز الہی نے دی ہے نا, وہ تو اگے سے کچھ نہیں کیا جا سکتا. چودھری پرویز الہی نے تو گل ہی مکا دیتی ہے. پہلا وہ نیپیاں بدلتا سی, ہوں پتہ نہیں کتنے کتنے پہنچ گیا ہے نیپیاں بدلتا چڑھا. تو میرا خیال ہے کہ چودھری پرویز الہی کے جو ارشادات اور فرمودات ہیں اس کے بعد جو ہے نا کوئی میرے کہنے کی تو کوئی کسر نہیں. تو اس پہ خود ہی کمنٹ کریں. ان کی جو ہے اگر ضمانت ہو جاتی ہے آنے دانے باہر نکل کر چودھری پرویز الہی کو جواب دیں, آپس ہی موقع جا چلیں جی. آپ خان صاحب یہ انہوں نے ایک نام تو بتا دیا, ابھی 3 نام پیچھے باقی ہیں, وہ بھی سامنے آنے ہیں. یہ ایک طریقہ کار ہے. پہلا نام بھی جھوٹا ہے, باقی تینوں نام بھی جھوٹے ہوں گے, اور کسی کا نام لے لیں گے, پھر اور کسی کا نام لے لیں گے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. چھپ کے بیٹھا ہے پچھلے 2-3 مہینے سے, باہر نہیں نکلتا. کل سینٹ میں میرا ہے سوال کے جواب میں آئے تھے کہ جتنے جو ہے کیمپ آفیسز میں یا جو اس کا صرف جو ہے آنے جانے کا خرچہ جو ہے بنگالہ سے پرائم منسٹر آفس میں آنے کا 96 کروڑ روپے اس نے خرچ کیا. یہ جتنا خرچہ پچھلے 13 سال میں 4-5 پرائم منسٹر جو رہے ہیں نا, اس کا 97% اس نے خرچ کیا. باقی سارے 3 گیلانی صاحب, شاہد عباسی اور نواز شریف جو ہے وزیر, انہوں نے باقی 3-4% خرچ. جتنا تو یہ ہمدرد ہے ملک, پلیوں روٹی نہیں کھانی, پلیوں کو اور خرچہ نہیں کرنا ہے گا, جیباں خالی. وہ ظاہر ان شاء اللہ جو نصیب کرے وہ کہنا جی لمبے کرتے جیباں خالی. یہ وہ صاحب ہے, 1 ٹکا نہیں خرچہ سجے کھبے. جس طرح میں ہوں رانا آ رکھی ہیں بٹ صاحب دیا جیباں ٹون لا پایا, اس طرح سارا دن لوگوں کی جیباں ٹوکا رہنا. قاری صاحب جس طریقے سے پی ٹی آئی کے کارکنوں نے باہر ڈیرے لگائے ہوئے ہیں لاہور میں, تو آیا عمران خان صاحب کی آنے والے دنوں میں کوئی گرفتاری متوقع ہے؟ پاکستان میں جو ہے کوئی اگر میاں نواز شریف گرفتار ہو سکتا ہے, حافظ زرداری گرفتار ہو سکتا ہے, پی ڈی ایم کی ساری لیڈرشپ گرفتار ہو سکتی ہے, جھوٹے الزامات میں گرفتار ہو سکتی ہے. اس کے اوپر تو سچے الزامات ہیں سارے, کیوں نہیں گرفتار ہو سکتا؟ قانون کو حرکت میں آنا چاہیے. میں الزامات کی جو ہے فہرست جو ہے سناتے جو ہے مجھے کو تھوڑی سی جو ہے نا وہ ہچکچاہٹ ہے. جس قسم کے الزامات اس پہ ہیں, 190 ملین پاؤنڈ جو ملک ریاض کو دیا ہے وہ ہی پھڑ لینا, لیکن ہم قانون اور قاعدے کا سارا پروسیس مکمل کرنا چاہتے ہیں. فرمائشی پروگرام پہ کسی کو نہیں پکڑنا چاہتے. جس نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے, حکومت کا خزانہ لٹایا ہے, وہ ضرور اس کے خلاف جو ہے قانون کے مطابق, اور کسی کو جلدی میں صرف شوقیہ جو ہے گرفتاری نہیں ہوگی, باقاعدہ قانون کا ہاتھ پڑے گا. توشہ خانہ کا جو سامان اس نے بیچا ہے, اس کے بعد بے شمار اس کے خلاف جو فارن فنڈنگ ہے. آپ دیکھیں میرے خلاف جو تک عزت کا اس میں اس نے اعتراف کر لیا کہ میں نے زکوٰۃ کے پیسے جو ہے وہ ایک ریئل اسٹیٹ کے پروجیکٹ میں جو ہے باہر اپنے کسی دوست کی کمپنی میں لگائے تھے. میں نے تو کہا تھا نا 2012 میں, انہوں نے کہا تھا کہ میری جو ہے وہ تک عزت ہوئی ہے. منہ مانگا, ہم نے تو سارا کچھ ان کی بیلنس شیٹ سے اٹھا کے دیا. میں اس کی لمبی بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ وہ عدالت میں معاملہ جو ہے. بہرحال رہنما مسلم لیگ نون شاہد حقان عباسی نے کہا ہے کہ ہمارے ملک میں جو سیاست ہے وہ آئین کے مطابق نہیں ہوتی. 50 سال ہو گئے سر آئین کو بنے ہوئے. کیا یہ سیاسی نظام کی ناکامی ہے یا سیاستدانوں کی ناکامی ہے یا سیاسی لیڈرشپ کی ناکامی ہے؟ دیکھیں یہ سیاسی لیڈرشپ کی یہ صرف ناکامی نہیں ہے, اس ملک کی ساری جو قیادت ہے چاہے وہ سیاسی ہے یا سیاسی کے علاوہ جو ہے سب بھی ناکامی ہے. اس میں کوئی شک نہیں. جو بھائی صاحب نے کہا ہے بالکل صحیح کہا ہے کہ اس میں جو حکمران اشرافیہ مجموعی طور پہ اس چیز کی جو ہے نا وہ
اس میں عدلیہ شامل ہے, سیاستدان شامل ہیں, اسٹیبلشمنٹ شامل ہے, آپ کا میڈیا شامل ہے. دوسری تو مانگے مارتے رہتے نا پیچھے بیٹھ کے. میں غلط نہیں کہہ رہے گا, یہ آپ بھی شامل ہیں اس میں, بگ بزنس بھی اس میں شامل ہے, سب شامل ہیں. اربوں روپیہ کا, خربوں روپے کے جو ہے اخراجات جو ہے یہاں کے اشرافیہ جو ہے اپنے بچوں کی شادیوں میں اٹھاتی ہے. یہاں پہ لوگوں کو اپنے جو ہے جو بندے فوت ہو جاتے ہیں ان کو تدفین کے لیے پیسے ملتے ہیں کسی ملک میں. رات آپ نے دیکھا ہے کہ پمپوں میں پٹرول موجود تھا, لیکن ایک افواہ تھی کہ جی آدھی رات کے بعد جو ہے ریٹ مچ جائے گا, انہوں نے پٹرول بیچنا بند کر دیا. اب یہ تو کسی سیاسی پارٹی کا حصہ نہیں نا, پمپوں والے جڑے گئے. یا بینکوں نے جو ہے سٹے میں 93 ارب روپیہ کمایا ہے. 3-4 بینک ہیں, میں ان کے نام بھی لے سکتا ہوں. یہ پاک روپیز اور ڈالر کے سٹے میں کمایا ہے. یہ ریٹ جو پہنچا ہے جو 350 تک, ایسے تو نہیں پہنچا. یہ بینکوں والے سٹے کر رہے ہیں, دوسرے سٹے کر رہے ہیں, ایکسچینج والے سٹے کر رہے ہیں. اس میں عام آدمی جو ہے وہ اس کی قیمت ادا کر رہا ہے. اور جو ایسے لوگ جو ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں, جو ہماری یہاں پہ ہر قسم کی قیادت ہے اس ملک میں, جن کا میں نے نام بھی لیا ہے, وہ مال بنا رہی ہے, اربوں روپے بنا رہی ہے. نہیں, یہ پٹرول کی مثال تو بالکل ابھی 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئی. یہ ساری لائنیں لگی ہوئی تھیں اور جو ہے وہ بھرا ہوا تھا, ٹینک بھرے ہوئے تھے. ان کا خیال تھا کہ رات کو 25-30 روپے یا 35 روپے ریٹ بڑھنا ہے, اور یہ ٹینکوں میں جو پٹرول بڑھا ہوا ہے یہ کروڑوں اربوں روپے کا ہمارا منافع ہو جائے. جب جو لوگ وسائل والے لوگ ہیں, جن لوگوں کو رج کے روٹی ملتی ہے, وہ اس طرح لوگوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. موٹر سائیکلوں والے سینکڑوں کھڑے تھے, گاڑیوں والے سینکڑوں کھڑے تھے. کوئی ہے ان کو پوچھنے والا؟ ہمیں بھی اپنی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے. ہماری حکومت ہے اس وقت, لیکن ایسے لوگ جو ہیں وہ اتنے طاقتور ہو گئے ہوئے ہیں. چلیں, خیر صاحب, پیٹرول کی قیمت بڑھنا ایکسپیکٹڈ تھی کہ رات کو 50 یا 100 روپے تک جو ہے بڑھے گا. آج وہ بڑھ گئی, لیکن اس کے باوجود پیٹرول ہونے کے باوجود پیٹرول پمپ تو بند تھے, لیکن انتظامیہ ہمیں کہیں بھی دکھائی نہیں دی. اور اس وقت پیٹرول کی قیمت بڑھ بھی گئی ہے, اس کے باوجود جزوی طور پر پیٹرول پمپس کھلے ہیں. بالکل میں کہہ رہا ہوں کہ انتظامیہ کو یہ ایسے پیٹرول پمپ سیل کرنے چاہیے. ابھی بھی اگر ادھر پیٹرول پمپ ایسے ہیں جنہوں نے رات کو واردات کی ہے, ان کو سیل کرنا چاہیے. ان کمپنیوں کا کاروبار بند ہونا چاہیے. میں نام لے سکتا ہوں جو کمپنیاں جو ہے نا بہت زیادہ مشکلات میں, مالی مشکلات میں اس وقت ہیں, یہ 2 نمبری کی وجہ سے. میں نام لے سکتا ہوں. یہ پبلک کو اس طرح ایکسپلائٹ نہیں کرنا چاہیے. میں آپ کی وساطت سے ان کو ڈائریکٹلی بھی میں حکومت کا حصہ ہوں, ان کو کہوں گا کہ ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے. جو لوگ مصیبت کے وقت جو ہے عام آدمی کا استحصال کر کے جو ہے بے شمار اربوں خربوں روپے بناتے ہیں. صاحب, آپ سمیت متعلق نون لیگ کے رہنما نے کہا کہ جو پی ٹی آئی ہے وہ پنجاب اسمبلی سے اور کے پی کی سے استعفے دے تو ہم جو ہے الیکشن کروا دیں گے. تو کیا ابھی اس بات پہ قائم ہے؟ فی الحال قائم ہے. کوئی شک ہے؟ میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ میں بات سنیں, یہ سارے کے سارے اقدامات جو ہے نا اس نے اس ملک میں افراتفری دلانے کے لیے جو ہے وہ, اب ہم نے تو نہیں اسمبلیاں توڑی, اس نے خود اسمبلیوں سے کیا. نیشنل اسمبلی سے خود اس نے استعفے دی. جو پنجاب اسمبلی سے استعفے دی گئے وہ تو سارا قصہ جو ہے چودھری پرویز الہی صاحب نے بڑی سلیس پنجابی میں بیان کر دی ہے. اس کے بعد کے پی کی اسمبلی کوئی نہیں چاہتا تھا. الیکشن کمیشن میں بیٹھ کے ان کے بندے وہاں پہ گئے ہیں, وہ کہتے ہیں ہماری پارٹی میں ڈکٹیٹر ہے, ہمارا لیڈر ہماری بات نہیں سنتا, آپ ہی ہمارے اوپر کو رحم کر, اور باہر نکل کے اسی الیکشن کمیشن کو گالی دینی شروع کر دی. پاکستان میں جو ہے حکمران اشرافیہ میں بڑے بڑے 2 نمبر آئے ہیں, لیکن ان کا نمبر بھی کوئی نہیں فکس ہوتا. 2 نمبر بہت کم ہے ان کے. صاحب, یہ ڈالر کی قیمت اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے, خطرناک حد تک بڑھ گئی ہے, اس کے باوجود جو بینکوں میں جن لوگوں کے اپنے ڈالر پاؤنڈ پڑے ہیں فارن کرنسی وہ نہیں مل رہی, ان کے خلاف کارروائی آپ کی گورنمنٹ کیوں نہیں کر رہی؟ ان کا کیا جرم ہے اگر انہوں نے بینکوں میں رکھی؟ سر یہی تو کہہ رہا ہوں, لیکن مل نہیں رہے نا لوگوں کو, لیکن ڈالر کی اچھا, قیمت جو اگر نکالنا چاہتے ہیں میرے خیال کچھ حد تک مل جاتے ہیں پیسے. ڈالر اکاؤنٹ جن کے ہوتے ہیں چھوٹی موٹی ضرورتوں کے لیے جو ہے, مثلا بچوں کی فیس اس کے لیے مل رہے ہیں,
امپورٹ بھی آہستہ آہستہ جو ہے ریلیکس ہو رہی ہے. امپورٹ کے جو ڈاکومنٹس ہے ریٹائر ہو رہے ہیں. مجھے سیالکوٹ سے کوئی دوستوں نے اپروچ کیا تھا, میری بات ہوئی تھی, سلسلہ شروع ہو گیا ہے, آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا. IMF کے پروگرام کے تحت مجبوری کہہ لیں, حالات کی مجبوری کہہ لیں, ہم دوبارہ اس میں شامل ہوئے ہیں. ان کی شرائط جو ہے بڑی کڑی ہیں, بڑی سخت ہیں. ہماری کوشش ہوگی کہ جو طبقہ یہ معیشت کے اوپر جو بوجھ ہے اس میں جو حصے دار بن سکتا ہے وہی طبقہ بنے. عام آدمی اس طبقے میں حصے دار, اس معیشت کا جو بوجھ ہے اس کو اٹھانے میں حصے دار نہ بنے, بلکہ اس کو ریلیف دی جائے گی. بھائی صاحب, PTI کے دور میں آپ اپوزیشن میں تھے اور آپ اکثر یہ ذکر کرتے رہے ہیں کہ CPAC کو برداشت کیا جا رہا ہے اور خارجی سطح پر ملک کو پیچھے چلا ہے. ابھی گورنمنٹ آپ کی ہے تو کس حد تک فرق پڑا ہے کہ خارجی سطح پر ہمارے معاملات چائنا سے زیادہ دیگر ممالک کہاں پر ہیں؟ ہمارے معاملات جو ہیں وہ چائنا کے ساتھ بھی اور ہمارے جو برادر ملک ہیں گلف میں, مڈل ایسٹ میں, ان کے ساتھ بھی جو ہے بہت بہتری آئی ہے اس میں. اور ہمیں کبھی امید ہے, کل شیخ محمد بن زائد جو ہیں وہ UAE کے خدا امارات کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ پاکستان آئے ہوئے ہیں. اس وقت وہ رینجار خان ہیں, کل اسلام آباد پرائم منسٹر کو ملنے آ رہے ہیں. اسی طرح سعودی عربیہ کے ساتھ بھی ہمارے اس وقت تعلقات جو ہیں پہلے سے بہت بہتر ہیں. جو واردات ان کے ساتھ کی ہوئی ہے, عمران خان ہے, وہ تو اب ہماری تاریخ میں شرمندگی کا حصہ ہے. تو چائنا کے ساتھ بھی جو ہے بہت سی چیزیں جو ہے ریوائیو ہو رہی ہیں. تو ہماری خارجہ پالیسی میں میرا خیال ہے پہلے سے بہت زیادہ جو ہے آسانی پیدا ہوئی ہے. ہم یہ معاشی حالات جو ہے اگلے 2-4 مہینے میں درست اگر کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہو بھی جائیں گے تو باقی سلسلے بھی جو ہے نا وہ ٹھیک ہو جائیں گے. تھینک یو جی, بہت شکریہ. PTI دور میں سیاسی مخالفین کو قید کیا گیا. ابھی تک PTI والوں کے خلاف کچھ نہیں ہوا. PTI والے اداروں کو دھمکیاں دیتے ہیں. اداروں کے خلاف باتیں کرنے پر قانون حرکت میں آئے گا. PTI اپنا ماضی سامنے رکھ کر رونا دھونا کرے. عمران خان کا کوئی حربہ کامیاب نہیں ہوا. خواجہ آصف گفتگو کر رہے تھے. یہاں وقت ہو گیا ہے بریک کا, ہمارے ساتھ رہے.